الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر درمیانی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے بادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، غیر اخراج، اور ان کو ان کے شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، فی ما فعلن فی انفسہن من معروف، تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ کچھ بھی کریں، اس کے متعلق تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا یہ حقاً علی المتقین، متقیوں پر ان کا حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ اپنے احکام اس طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ آیت نمبر 153 سے اسلامی عقائد اور احکام کا بیان جو شروع ہوا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 153 میں یہ بیان نماز کی تاکید سے شروع ہوا، اب آخر میں دوبارہ نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جنگ کے شدید حالات میں بھی امکان کی آخری حد تک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئی پڑھنا نماز جائز نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کا موقع بھی نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے ان کا ایک تکملہ ضمنی طور پر بیان ہوا کہ جو متعلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی، لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ جس وقت زیر نظر آیت نازل ہوئی اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیا کریں اور کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے۔ لہذا اس آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا، اگرچہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے لیکن اس کے شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ دیا جائے۔